Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Dear students, Assalamu alaikum. On behalf of Virtual University, I welcome you once again to lecture number 21 of Computer Networks. Students, پچھلے لیکچر میں ہم لوگوں نے اپنی ڈسکشن جو ہے وہ اسٹارٹ کی تھی اباؤٹ سم ایڈیشنل کریکٹرسٹکس آف کمپیوٹر نیٹورکس. میں نے آپ لوگوں کو یہ بتایا تھا کہ بیسیکلی ہم لوگوں نے اب تک جس اسپیسیفک کریکٹرسٹک یا جس اسپیسیفک پراپرٹی کی کمپیوٹر نیٹورکس کے کیس میں بات کی ہے دیٹ از اونلی سائز. ہم لوگوں نے کچھ 3 ڈفرینٹ ٹائپس اسٹڈی کی ہیں آف دا کمپیوٹر نیٹورکس ڈپینڈنگ اپان دا اسپیسیفک سائز آف دیٹ نیٹورک. اسٹوڈینٹس, سائز کی جو ہم نے ڈویژن کی تھی نیٹورکس کی آن دا بیسس آف وٹ سائز ایچ نیٹورک ہیز, دوز ٹپیکلٹیز دیٹ ڈپینڈڈ اپان کہ جیوگرافیکل ایریا ہمارا کتنا ہے. For example, local area networks, when your network is present on a limited geographical area, although کہ آپ لوگوں نے یہ بھی دیکھا تھا کہ ہم لوگوں نے کچھ اسپیسیفک ٹیکنیکس یوز کرتے ہوئے اپنے لینس کو ایکسٹینڈ بھی کیا تھا. تو بیسیکلی جنرل ڈیفینیشن کو اگر دیکھیں تو لمیٹڈ جیوگرافیکل ایریا وی کالڈ اٹ اے لین. اگر ایک تھوڑے سے ذرا سٹی لیول پہ ہمارا نیٹورک چلا جائے تو وی کالڈ اٹ اے مین میٹروپولیٹن ایریا نیٹورک. اور پھر ہم لوگوں نے ایک بڑے نیٹورک کی دیٹ ایکچولی اسپینس ڈفرینٹ کنٹریز اور دیٹ اسپینس ڈفرینٹ کانٹیننٹس, تو ایسے نیٹورک کو ہم لوگوں نے کیا کہا تھا, وائڈ ایریا نیٹورکس یا پھر وینس. اسٹوڈینٹس, پچھلے لیکچر سے ہم لوگوں نے کچھ بات کرنی شروع کی. ایک چھوٹا سا ریویو آپ کو دے رہا ہوں لاسٹ لیکچر کے بارے میں. ایز یوزول ہم لوگوں نے بات کرنی شروع کی تھی اباؤٹ سم ایڈیشنل نیٹورک کریکٹرسٹکس, اور جس پہلی کریکٹرسٹک کی ہم لوگوں نے لاسٹ لیکچر میں بات کی تھی اور اس سے آگے ہم آج چلیں گے, وہ کریکٹرسٹک تھی دیٹ واز دا نیٹورک اونرشپ. ہو اونز اے نیٹورک اینڈ واٹ آر دا ڈفرنٹ ٹائپس آف دا نیٹورک ڈپینڈنگ اپان دا اسپیسیفک اونرشپ آف دیٹ نیٹورک. اسٹوڈینٹس, 2 ٹائپس ہم نے نیٹورکس کی اسٹڈی کی تھیں بیسڈ آن کہ ہو از ایکچولی دا اونر آف دا نیٹورک. پہلے کیس میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ اگر ہمارا جو کمپیوٹر نیٹورک ہے دیٹ از اونڈ بائی اے سنگل انڈیویجول اور اے کمپنی, تو ان دیٹ اسپیسیفک کیس یو ول کال یور نیٹورک ایز اے پرائیویٹ نیٹورک. اسٹوڈینٹس, آن دا ادر ہینڈ میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ جب ایک کیریئر یا پھر سم کمپنی لائک اے ٹیلیفون کمپنی دیٹ اونز اے بگ نیٹورک, تو ان دیٹ اسپیسیفک کیس یور نیٹورک ول بی کالڈ ایز اے پبلک نیٹورک. اب اسٹوڈینٹس, یہ بیسک ٹائپس اسٹڈی کرنے کے بعد ہم تھوڑا سا ڈیٹیل میں گئے تھے اور ہم لوگوں نے یہ بات کی تھی کہ پرائیویٹ نیٹورکس کے کیس میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ موسٹ آف دا نیٹورکس دیٹ ایکچولی آر پرائیویٹ نیٹورکس, ناٹ آل دا نیٹورکس بٹ موسٹ آف دا نیٹورکس آر لوکل ایریا نیٹورکس. کیوں؟ کیونکہ آپ کے پاس یہ ڈیسیجن, یہ ڈیسائیڈ تو ہم لوگوں نے پہلے سے کر لیا ہوا ہے کہ بیسیکلی most of the computer networks are LANs, and LANs are those networks that are on a limited geographical area. So most of the times آپ کے جو private networks ہیں وہ networks that are owned by a single individual or a company, those networks are local area networks. اب اسٹوڈینٹس, ہم لوگوں نے یہ دیکھا تھا کہ LANs کے کیس میں یا پرائیویٹ نیٹورکس کے کیس میں ہمارے پاس صرف لینز ہی اویلیبل نہیں تھے. دیر آر آلسو سرٹن وائڈ ایریا نیٹورکس آلدو ویری لمیٹڈ, لیکن ہمارے پاس کچھ ایسے وائڈ ایریا نیٹورکس تھے دیٹ ور اونڈ بائی اے سنگل کمپنی اور اے سنگل انڈیویجول, اینڈ ان دیٹ اسپیسیفک کیس وی ہیڈ این ایگزامپل آف اے پرائیویٹ نیٹورک دیٹ از اے وائڈ ایریا نیٹورک. اس کیس میں اسٹوڈینٹس, میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ وائڈ ایریا نیٹورک کے کیس میں آف کورس جب ایک کمپنی اپنے پرائیویٹ نیٹورک کو ایک وائڈ ایریا نیٹورک بنانا چاہے گی تو ان دیٹ کیس دیٹ کمپنی ہیز ٹو گو ٹو اے ٹیلیفون کمپنی, کیونکہ اپنی زمین پر تو کیبلنگ ہم لوگ کر سکتے ہیں بٹ وین یو ٹاک اباؤٹ اے وائڈ ایریا نیٹورک تو ان دیٹ کیس آپ کا سینیریو جو ہے وہ تھوڑا سا لوکل ایریا نیٹورک سے ڈفرینٹ ہو جائے گا. اس کیس میں یو آر ناٹ الاؤڈ ٹو لے کیبلز آن دا پراپرٹی دیٹ ڈز ناٹ بلانگ ٹو یو اور دیٹ ڈز ناٹ بلانگ ٹو یور company. Now students, if your private network is going to span say countries or it is going to be a wide area network, then in that specific case you have to lease
lines, you have to lease digital circuits from some telephone company that can actually connect different sites of your network. اب اسٹوڈینٹس یہ تو تھا کچھ تھوڑا سا ہم نے جو ڈسکس کیا تھا اباؤٹ دا پرائیویٹ نیٹورکس. پبلک نیٹورکس کے کیس میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ بیسیکلی دیز نیٹورکس آر دا ونس دیٹ آر اویلیبل یونیورسلی, دیٹ آر اویلیبل ٹو اے وائڈ ویرائٹی آف سبسکرائبرس. دیز آر موسٹلی owned by the telephone companies like PTCL in your country. اس کیس میں آپ being an individual or being a company, you can subscribe to that network. اس نیٹورک کی مینجمنٹ جو ہے وہ اس کیریئر کے پاس ہوگی, لیکن آپ کیا کر سکتے ہیں کہ آپ because that network is available universally, you can actually subscribe to that network and use that to connect different places. اب اسٹوڈنٹس ایک بڑی امپورٹنٹ پراپرٹی جو کہ ہم نے پبلک نیٹورکس کے کیس میں دیکھی تھی, دیٹ پراپرٹی واز دا یونیورسلٹی. ان ادر کیسز جو بھی ہمارے پاس پبلک نیٹورک ہوگا, دا ون دیٹ از ایکسیسیبل ٹو دا موسٹ نمبر آف پیپل, دا موسٹ نمبر آف سبسکرائبرس, دیٹ از گوئنگ ٹو بی اے فیمس نیٹورک. آپ اسی نیٹورک کو ایکسیس کرنا, اسی نیٹورک پہ سبسکرائب کرنا پسند کریں گے, دیٹ کین ایکچولی گیو یو ایکسیس ٹو اینی یوزر ایٹ اینی پارٹ آف دا ورلڈ. ان کنٹراسٹ ٹو دیٹ, اگر کوئی کمپیوٹر نیٹورک جو ہے دیٹ اسپینز اے لمیٹڈ جیوگرافیکل ایریا, تو ان دیٹ اسپیسیفک کیس دا یوزرز آر آلسو گوئنگ ٹو بی لمیٹڈ, بیکاز آپ کی ایکسیس جو ہے وہ اس لمیٹڈ جیوگرافیکل ایریا تک محدود ہے. اسٹوڈینٹس یہ تو تھا کچھ پرائیویٹ نیٹورکس اور پبلک نیٹورکس کے بارے میں. ہم لوگوں نے لاسٹ لیکچر کے اینڈ میں کچھ ڈسکشن کی تھی اباؤٹ دا ایڈوانٹیجز اینڈ دا ڈس ایڈوانٹیجز آف بوتھ آف دیز پبلک اینڈ پرائیویٹ نیٹورکس. اور میں نے آپ کو ایک سلائیڈ میں یہ بھی بتایا تھا کہ بیسیکلی کچھ ایڈوانٹیجز ہمارے پاس پرائیویٹ نیٹورکس کے ہیں, جیسا کہ آپ خود سے پالیسیز ڈیفائن کر سکتے ہیں, آپ خود سے اس نیٹورک کے بارے میں ٹیکنیکل ڈیسیجنز لے سکتے ہیں, انجینئرنگ ڈیسیجنز لے سکتے ہیں. بٹ آن دا ادر ہینڈ اف یو ہیو اے پرائیویٹ نیٹورک, تو اس کیس میں آپ کو سارے کا سارا ہارڈ ویئر خود سے خریدنا پڑے گا. اس کے علاوہ آپ کو انسٹالیشن کے لیے, کمیشننگ کے لیے, پروویژننگ, یاد ہے پروویژننگ آپ کو, اے ٹی ایم کے کیس میں پروویژننگ کی ہم لوگوں نے بات کی تھی. تو ان سارے اسٹیپس کے لیے اسٹارٹنگ فرام دا ہارڈ ویئر ٹو دا سافٹ ویئر انسٹالیشن, ٹو دا ہارڈ ویئر انسٹالیشن, ٹو دا کمیشننگ, ٹو دا فائنل ڈپلائمنٹ, یہ سارا کچھ کرنے کے لیے یو ہیو ٹو ہائر یور اون اسٹاف, you have to pay them, you have to have your own expertise. Students, in contrast to that, public networks mein you don't have this problem. جو state of the art networking technologies ہیں, they are implemented by the telephone companies, they are implemented by the carriers. آپ کو کیا کرنا ہے, آپ کو you just have to pay them monthly or on the yearly basis and you just subscribe to that service. نہ آپ لوگوں کو اپنی ایکسپرٹیز, نہ کسی کمپنی کو اپنا اسٹاف ہائر کرنے کی ضرورت ہے, نہ کسی کمپنی کو اپنا ہارڈ ویئر خریدنے کی ضرورت ہے, بٹ یو جسٹ ہیو ٹو پے اے اسپیسیفک کیریئر اور اے ٹیلیفون کمپنی دیٹ ایکچولی گیوز یو سروسز. اسٹوڈینٹس ہم نے یہ دیکھا تھا کہ دونوں پرائیویٹ نیٹورکس اور پبلک نیٹورکس دے ہیو دیئر اون ایڈوانٹیجز اینڈ ڈس ایڈوانٹیجز, دے ہیو دیئر اون پروز اینڈ کونس. اسٹوڈینٹس آج کے لیکچر کو ہم لوگ اسٹارٹ کریں گے ود دا ڈسکشن آف اے اسپیسیفک ٹائپ آف نیٹورک دیٹ ول کال ایز دا ورچوئل پرائیویٹ نیٹورک یا پھر وی پی این. اسٹوڈینٹس ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ پرائیویٹ نیٹورکس اور پبلک نیٹورکس بوتھ آف دیم ہیو دیئر اون ایڈوانٹیجز اینڈ ڈس ایڈوانٹیجز. تو اسٹوڈینٹس جو ورچوئل پرائیویٹ نیٹورک ہے اور یا پھر جو وی پی این ہے, that actually combines the advantages of both the private networks and the public networks. Students, in other words, VPN کے کیس میں آپ لوگ کیا کر سکتے ہیں کہ your company, it can have a private network but using the public networks. تھوڑا سا confusing idea ہے, let me explain. VPN کے کیس میں ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ what we do is the company sites at different places, those company sites are actually connected by using public networks.
آپ کسی ٹیلی فون کمپنی کے پاس جاتے ہیں اینڈ یو آسک دیٹ ٹیلی فون کمپنی اور دا کیریئر ٹو لیز یو ود اے ڈیجیٹل سرکٹ. آپ کی جو فرض کریں 2 سائٹس ہیں, دونوں سائٹس کو آپ پبلک نیٹ ورک کو یوز کرتے ہوئے آپس میں کنیکٹ کر دیں گے. ان ادر ورڈس, اپنے پرائیویٹ نیٹ ورک کو جو کہ ایک سائٹ پہ ہے اس کو آپ نے پبلک نیٹ ورک کو یا پبلک لیز لائنس کو یوز کرتے ہوئے اپنی دوسری پرائیویٹ نیٹ ورک کی سائٹ جو ہے اس سے کنیکٹ کر دیا. نارملی وی کال دیز کنیکشنز ایز ٹنلس. تو آپ نے کیا کیا کہ بیسیکلی اپنے 2 ڈفرینٹ جیوگرافیکل پلیسز یا 2 ڈفرینٹ سائٹس پہ موجود پرائیویٹ نیٹ ورکس کو ایک پبلک نیٹ ورک سے لیز شدہ ٹنل کے ساتھ آپس میں کنیکٹ کر دیا. اسٹوڈینٹس, دس از دا ہائی لیول انٹروڈکشن آف اے ورچوئل پرائیویٹ نیٹ ورک. اب اسٹوڈینٹس, جب ہم وی پی این کی بات کرتے ہیں تو اس کیس میں صرف وہ سائٹس, صرف وہ کمپیوٹرز جو کہ کمپنی کے پرائیویٹ نیٹ ورکس میں موجود ہیں, صرف وہ کمپیوٹرز اس وی پی این کو استعمال کر سکتے ہیں, اور none of the other computers on any other network have access to this specific virtual private network. اب اسٹوڈنٹس یہ کیسے ممکن ہوتا ہے؟ بیسیکلی the company that wants to have a virtual private network, it buys some specific hardware and software, and then it places that hardware between its private network and the public network. Students, اس پلیسمنٹ سے کیا ایڈوانٹیج ہوگا؟ بیسیکلی جب آپ اس اسپیسیفک وی پی این کو, اس وی پی این کے ہارڈ ویئر کو, اس وی پی این سسٹم کو جب آپ کنفیگر کر دیں گے, یو ہیو ٹو ڈو اسپیسیفک کنفیگریشن آن ٹو دیٹ وی پی این ہارڈ ویئر. اب اس کنفیگریشن سے ہوگا کیا؟ اس کنفیگریشن سے یہ ہوگا کہ وہ وی پی این ہارڈ ویئر, وہ آپ کا جو وی پی این سسٹم ہے, دیٹ از ناٹ گوئنگ ٹو آئدر ایکسیپٹ or deliver any packet that does not belong to any of these 2 private networks. آپ کی کمپنی کے 2 پرائیویٹ نیٹ ورکس سے اگر وہ پیکٹ بلانگ نہیں کرتا تو وی پی این سسٹم نہ تو اس پیکٹ کو ایکسیپٹ کرے گا, نہ کوئی ایسا پیکٹ جو کہ دوسرے پرائیویٹ نیٹ ورک یا دوسری سائٹ پہ جا رہا ہو اس کو صرف وہ الاؤ کرے گا. ادروائز اٹس ناٹ گوئنگ ٹو الاؤ اینی پیکٹ دیٹ از ٹریولنگ ٹو اینی ادر سائٹس دین دا کمپنیز اون پرائیویٹ نیٹ ورک. اب اسٹوڈنٹس اس کو بیسیکلی امپلیمنٹ کرنے کے لیے, جیسا میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یو ہیو ٹو ڈیفائن اسپیسیفک راؤٹنگ ٹیکنیکس, یو ہیو ٹو کنفیگر راؤٹنگ آن ایچ آف دیز وی پی این سسٹمس. تو اسٹوڈنٹس کیا ہوگا کہ بیسیکلی اگر 1-2 سائٹس ہیں ہماری, بوتھ آر پرائیویٹ نیٹ ورکس اینڈ دے بوتھ آر کنیکٹڈ بائی یوزنگ اے ٹنل دیٹ از گیون ٹو دیم اور دیٹ از لیزڈ فرام اے پبلک نیٹ ورک. اب اسٹوڈنٹس کوئی بھی پیکٹ جو ہے جو کہ اس پرائیویٹ نیٹ ورک کے اندر راؤٹ ہوگا, ود دا ڈیسٹینیشن از گوئنگ ٹو بی ان سائڈ دا پرائیویٹ نیٹ ورک, تو وہ تو آپ کا نارمل طریقے سے راؤٹ ہو جائے گا, دیٹ از ڈیلیورڈ ٹو دا ڈیسٹینیشن پریزنٹ آن دا سیم سائٹ. اب اسٹوڈنٹس جیسے ہی آپ کا جو ایک ایسا پیکٹ راؤٹر کو ملے گا دیٹ ایکچولی وانٹس ٹو گو ٹو دا ادر سائٹ, ایک پرائیویٹ نیٹ ورک کے اندر جیسے ہی راؤٹر کو کوئی ایسا پیکٹ اویلیبل ہوگا ان وچ دا ڈیسٹینیشن ایڈریس از آف دا کمپیوٹر دیٹ از پریزنٹ آن دا ادر پرائیویٹ نیٹ ورک جو کہ آپس میں کنیکٹڈ ہیں, تو وہ کیا کرے گا, یور راؤٹر از گوئنگ ٹو راؤٹ دس اسپیسیفک پیکٹ ٹو دا وی پی این سسٹم. وی پی این سسٹم جو آپ کی پہلی سائٹ پہ لگا ہوا ہے دیٹ از گوئنگ ٹو چیک ویدر دا ڈیسٹینیشن آف دس اسپیسیفک پیکٹ از دا کمپنیز ادر سائٹ. جب وہ یہ ویریفائی کر لے گا کہ اس کی ڈیسٹینیشن جو ہے وہ دوسرا سائٹ ہے, وہ دوسری پرائیویٹ نیٹ ورک ہے اسی کمپنی کا, تو وہ کیا کرے گا, اس کو سینڈ کر دے گا, اٹ ول راؤٹ اٹ تھرو دیٹ ٹنل ٹو دا ادر پرائیویٹ نیٹ ورک اور دا سیم کمپنیز سائٹ. اگر اس کا ڈیسٹینیشن جو ہے دیٹ از گوئنگ ٹو بی سم تھنگ ادر دین دا کمپنیز اون سائٹ, تو وہ وی پی این سسٹم اس پیکٹ کو ڈسکارڈ کر دے گا. سملرلی اسٹوڈنٹس دوسری سائٹ کی تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں. آن دا ریسیونگ اینڈ جب ہمارا وی پی این سسٹم اس سائٹ پہ اس پیکٹ کو ریسیو کرے گا تو دا فرسٹ تھنگ اٹس گوئنگ ٹو ڈو از اٹس گوئنگ ٹو چیک دا سورس ایڈریس یا پھر سینڈرز ایڈریس. اگر تو وہ ایڈریس
اسی کمپنی کے پہلے پرائیویٹ نیٹورک کا ہوگا تو اٹس گوئنگ ٹو ایکسیپٹ اٹ, ادروائز اٹ ول ریجیکٹ اٹ. تو اسٹوڈینٹس یہ ہمارا کانسیپٹ تھا آف اے ورچوئل پرائیویٹ نیٹورک. اب اسٹوڈینٹس اسی ٹیکنیک کو یوز کرتے ہوئے ڈیزائنرز ہیو ایکچولی ڈیزائنڈ اے اسپیسیفک ٹائپ آف کمیونیکیشن دیٹ وی کال ایز ٹیلی کمیوٹنگ. اب اسٹوڈینٹس ٹیلی کمیوٹنگ میں کیا ہوتا ہے کہ بیسیکلی جو کمپنی کے امپلائیز ہیں دے کین ایکسیس دا اسپیسیفک ورچوئل پرائیویٹ نیٹورک وائل سٹنگ ایٹ دیئر ہومس. اب یہ کرنے کے لیے بیسیکلی اس اسپیسیفک کمپیوٹر کو کہ جو کہ وہ اپنے گھروں میں یوز کر رہے ہیں اس کو کنیکٹ, اس کو کنفیگر کر دیا جاتا ہے بائی یوزنگ اسپیسیفک کنفیگریشن. اور وہ کنفیگریشن جو ہے وہ کچھ اس طرح سے ہوتی ہے کہ دیٹ گیوز یو دا ڈیسٹینیشن ایڈریس آف اونلی یور کمپنیز وی پی این. یعنی کہ آپ ویا انٹرنیٹ کچھ پیکٹس بھیجتے ہیں اینڈ دوز پیکٹس آر کنفیگرڈ ان یور پی سی ٹو گو ڈائریکٹلی ٹو دا کمپنیز وی پی این. اب آپ کے جو کمپنی کا وی پی این ہے آپ کے پرائیویٹ نیٹورک میں, اس کو بھی معلوم ہوگا کہ یہ جو پیکٹ میرے پاس آیا ہے اس کی کنفیگریشن آلریڈی میرے پاس موجود ہے اینڈ دس پرسن از ون آف دا امپلائیز آف دس کمپنی. تو وٹ اٹ ول ڈو, it will accept those packets. So this specific type of facility that has been given to the employees of a company using VPN, it is known as telecommuting. Students تھوڑی سی بات کر لیں کچھ پرائیویسی کی. Although it seems to be a very foolproof system, but still آپ کی جو sensitive کمپنیز ہیں دیٹ ایکچولی ہیو سینسٹیو ڈیٹا, وہ کیا کرتی ہیں کہ بیسیکلی دوز کمپنیز ہیو پرابلم سینڈنگ دیئر ڈیٹا اور سینسٹیو ڈیٹا اوور دا پبلک نیٹورکس. دے آر افریڈ آف دا فیکٹ کہ اگر وہ ڈیٹے کو پبلک نیٹورکس کے اوپر بھیجیں گے تو جو پبلک نیٹورکس کا ٹیلی فون کمپنیز کا جو اسٹاف ہے وہ کہیں پہ دے شوڈ ناٹ انٹرفیئر ود دیٹ ڈیٹا اور دا پرائیویسی آف دیٹ ڈیٹا از انڈینجرڈ. اسٹوڈینٹس to actually guarantee absolute privacy, what happens is that your VPN system, it takes an extra measure. نہ صرف آپ کے VPN سسٹم کو اس طرح سے کنفیگر کیا جاتا ہے کہ وہ صرف وہی پیکٹس ریسیو کرے جو کہ کمپنی کی ہی کسی اور سائٹ سے آئے ہیں اور باقی سارے پیکٹس کو ریجیکٹ کر دے, بلکہ before you actually send these packets, the VPN system encrypts these packets. Encryption is a process that actually changes the contents of the packet in such a way that they are not understandable to the staff or any person that is actually present inside that public network جو کہ درمیان میں موجود ہے. اب جب یہ پیکٹ جو ہے جو کہ انکرپٹڈ پیکٹ ہے when it reaches the other VPN system, تو آپ کا جو وی پی این سسٹم ہے ریسیونگ وی پی این سسٹم, نمبر 1 وہ اس کا سینڈرز ایڈریس چیک کرے گا, اٹ از کمنگ فرام دا سیم کمپنیز ادر سائٹ, اوکے اٹ ول ایکسیپٹ اٹ. اس کے بعد وہ کیا کرے گا کہ وہ اس کو ڈیکرپٹ کرے گا, اٹ ول چینج دا کانٹینٹس آف دیٹ پیکٹ ان سچ اے وے دیٹ آر انڈرسٹینڈیبل ٹو دا یوزر, دیٹ آر انڈرسٹینڈیبل ٹو دا مشین اور دا کمپیوٹر. اسٹوڈینٹس یہ انکرپشن جو ہے دیٹ از این ایکسٹرا میئر دیٹ از ٹیکن ان سائڈ دیز ورچوئل پرائیویٹ نیٹورکس جسٹ ٹو گارنٹی کہ آپ کا ڈیٹا جو ہے جو سینسٹیو ڈیٹا کمپنیز کا ہوتا ہے دیٹ از سیف اینڈ نو بڈی ایکچولی انٹرفیئرز ود دیٹ اینڈ یور پرائیویسی از ناٹ انڈینجرڈ. اسٹوڈینٹس دس واز دا کانسیپٹ آف ورچوئل پرائیویٹ نیٹورکس. اور اس ڈسکشن کے ساتھ ہم لوگوں نے اپنا جو ٹاپک تھا اس کو ختم کیا. دیٹ واز دا فرسٹ کریکٹرسٹک دیٹ وی آر گوئنگ ٹو ٹاک اباؤٹ ان دس چیپٹر اینڈ دیٹ کریکٹرسٹک واز نیٹورک اونرشپ. اسٹوڈینٹس دوسری مین پراپرٹی یا دوسری بڑی کریکٹرسٹک جس کو ہم نے اسٹڈی کرنا ہے دیٹ از دا سروس پیراڈگم. پیراڈگم بڑا مشکل سا ورڈ ہے. آئی ڈونٹ نو اف یو انڈرسٹوڈ دا میننگ آف دس اسپیسیفک ورڈ جب میں نے آپ کو بیسیکلی انٹروڈیوس کیا تھا to this specific chapter in the very beginning. But students, computer networks, they provide services
to the computers that are attached to them. اب یہ سروسز جو ہیں آن دا ویری لو لیول، اگر آپ ڈیپتھ میں چلے جائیں تو آل دیٹ پروسیس جس کا ہم لوگوں نے پچھلے کچھ 3-4 چیپٹرز میں، کچھ پچھلے 5-6-10 لیکچرز میں ہم لوگوں نے بات کی ہے، تو وی ریچ دیٹ اسپیسیفک پروسیس. اور وہ کیا ہے کہ بیسیکلی نیٹورک ایکسیپٹس دا پیکٹس، اور اس کے بعد وہ کیا کرتا ہے، اٹ ڈیوائڈس ڈیٹا، وہ ایکسیپٹ کرتا ہے اس کو، وہ پیکٹس میں ڈیوائڈ کرے گا، اینڈ دین those packets are going to take multiple or different routes inside those networks. اور اب یہ نیٹورک پہ ڈپینڈنٹ ہے، ہر جو آپ کی نوڈ ہے نیٹورک میں اس پہ ڈپینڈنٹ ہے کہ وہ کس طرح سے نیکسٹ ہاپ چوز کرتی ہے فار آل دیز نیٹورکس، فار آل دیز پیکٹس. اب اسٹوڈنٹس، دس واز اے ویری ڈیپ ویو. جب آپ بیٹھے کمپیوٹر پر انٹرنیٹ کو براؤز کر رہے ہوتے ہیں تو یو ڈونٹ ہیو اینی ویئر ان یور مائنڈ. آبویسلی کچھ لوگوں کے کیس میں ہوتا ہوگا دو ہو آر ویری جینیس انف، بٹ موسٹ آف دا پیپل دے آر ناٹ تھنکنگ ان ٹرمز آف پیکٹس. وٹ یو آر ڈوئنگ از یو آر ٹائپنگ اپ سم تھنگ اینڈ یو جسٹ گیو اٹ اے ڈیسٹینیشن ایڈریس اینڈ سینڈ اٹ. سو بیسیکلی ہمارا جو ہائی لیول انٹرفیس ہے using which you interact with your network is a lot different than the low level interface of your network. تو اب اسٹوڈنٹس یہ جو ہمارا لو لیول اور ہائی لیول کا فرق ہے، تو نیٹورک کی یہ بیسیکلی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ اپنے سے کنیکٹڈ یوزرس کو یہ فیل نہ ہونے دے کہ وٹ آر دا ڈفرنٹ ہارڈ ویئر کمپلیکسٹیز یوزنگ وچ اٹ از ایکچولی ٹرانسمیٹنگ دا پیکٹ فرام دیٹ یوزر ٹو اے far off user. Students, the interface services, these types of interfaces or these types of services that a network actually provides to the attached computers, that does not make the computer feel like they are talking about hardware complexities. These types of services are known as service paradigms. Now, students, جب ہم سروس پیراڈگمس کی بات کریں گے تو بیسیکلی ڈپینڈنگ اپان وٹ سروسز اے نیٹورک پرووائڈس دا کمپیوٹرز، دا نیٹورکس آر ڈیوائڈیڈ انٹو 2 different ٹائپس. پہلی ٹائپ جو ہمارے پاس ہے دوز آر نون ایز دا کنیکشن اورینٹیڈ نیٹورکس یا کنیکشن اورینٹیڈ سروس پیراڈگمس، اینڈ دا ادر ٹائپ از نون ایز دا کنیکشن لیس سروس پیراڈگم، یا پھر اس طرح کے نیٹورکس کو ہم لوگ کہتے ہیں کنیکشن لیس نیٹورکس. اب اسٹوڈنٹس پچھلے چیپٹر میں ATM کی ڈسکشن میں نے تھوڑی سی انٹروڈکشن آپ کو دی تھی اباؤٹ دا کنیکشن اورینٹیڈ سروسز یا پھر کنیکشن اورینٹیڈ نیٹورکس. اور اسٹوڈنٹس اس وقت میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ بیسیکلی کنیکشن اورینٹیڈ نیٹورکس کے کیس میں the services that are provided to you are basically dependent upon the specific connection that you are having. جب بھی کسی کمپیوٹر نے کسی دوسرے کمپیوٹر کو کچھ سینڈ کرنا ہوگا تو what it will do is it will ask for a connection. It will issue a connection request. اب اسٹوڈنٹس اس کنیکشن ریکویسٹ کے رسپانس کے طور پر temporarily a connection will be established between that computer and the destination computer. اس کے بعد اسٹوڈنٹس once this connection is established تو کمپیوٹر کیا کریں گے کہ they will start exchanging data. Once they are done with it, any one of these computers will request for a connection termination. اور اس ریکویسٹ کے رسپانس میں کیا ہوگا، اس کنیکشن کو ختم کر دیا جائے گا. اسٹوڈنٹس these types of networks that actually offer the connection oriented services are known as connection oriented networks. یعنی کہ in order to actually send, receive or in other words exchange the data, you need to establish a connection first which will be terminated once your exchange is finished. اب اسٹوڈنٹس یہ تو تھی ہماری پہلی ٹائپ کا سروس پیراڈگم کنیکشن اورینٹیڈ. دوسری ٹائپ جو ہماری ہے دیٹ از نون ایز دا کنیکشن لیس سروس پیراڈگم.
اور جو نیٹ ورکس اس کنیکشن لیس سروس پیراڈگم کو یوز کرتے ہیں دوز نیٹ ورکس آر نون ایز کنیکشن لیس نیٹ ورکس. اب اسٹوڈینٹس اس کنیکشن لیس سروس پیراڈگم کی میں آپ کو اور تھوڑی سی اور ڈیٹیل میں جا کے ایگزامپل دوں گا آگے جا کے, بٹ اس پوائنٹ پر آپ کو صرف یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ان دس کیس, in the case of connectionless networks, you don't need to establish a connection before you actually start the exchange of data. The connection is already available, it is always available, you just have to go and use it. تو اس کی تھوڑی سی اور ڈیٹیل میں چل کے بات کریں گے کچھ دیر کے بعد. اب اسٹوڈینٹس کنیکشن اورینٹیڈ سروسز کی جب ہم بات کرتے ہیں, پہلی ٹائپ کی طرف واپس آتے ہیں. کنیکشن اورینٹیڈ سروسز کی جب ہم بات کریں گے تو بیسیکلی کنیکشن اورینٹیڈ سروسز یا کنیکشن اورینٹیڈ نیٹورکس, دس از اے جنیرک ٹرم. یہ جو کنیکشن اورینٹیڈ ہمارے نیٹورکس ہیں, دس بیسیکلی شوز اور دس بیسیکلی ڈپکٹس اے کلاس آف ٹیکنالوجیز. اب ہر ٹیکنالوجی جو کہ کنیکشن اورینٹیڈ سروس پیراڈگم کو یوز کرے گی, دیٹ از گوئنگ ٹو ہیو اے لٹل بٹ ڈفرنس فرام دا ادر ٹیکنالوجیز. کسی کیس میں کچھ فیچر جو ہیں وہ کچھ ٹیکنالوجیز کے لیے اور طرح سے استعمال ہو رہے ہوں گے, کسی کیس میں دے آر گوئنگ ٹو بی یوزڈ ان این ادر وے. اسٹوڈینٹس ایز این ایگزامپل آف دیز کنیکشن اورینٹیڈ سروسز, لیٹس گو آن ٹو دا سلائڈ, اور کچھ ایسی سروسز کو دیکھتے ہیں کہ دوز آر بیسیکلی ایٹریبیوٹیڈ ٹوورڈز دا کنیکشن اورینٹیڈ سروس پیراڈگمس, بٹ وی کین یوز دیم ان ڈفرنٹ فارمیٹس. اسٹوڈینٹس پہلی جو ہماری ٹائپ ہے جس کو ہم لوگ ڈسکس کریں گے, دیٹ از دا کنٹینیوس اور دا برسٹی ٹریفک. ان ادر ورڈس اسٹوڈینٹس ہمارے کچھ جو کنیکشن اورینٹیڈ نیٹورکس ہیں, دے الاؤ دا کنٹینیوس ٹریفک, وائل سم ادر کنیکشن اورینٹیڈ نیٹورکس دے الاؤ برسٹی ٹریفک. اب سلائڈ پہ تھوڑی سی اس کی ڈیٹیل دیکھ لیتے ہیں کہ بیسیکلی یہ بات پہلے بھی ہم لوگ ڈسکس کر چکے ہیں کہ وین یو آر ٹاکنگ اباؤٹ دا ریئل ٹائم انفارمیشن, in other words when you're talking about the voice or the video, تو اسٹوڈینٹس اس کیس میں آپ کے جو نیٹورکس ہیں that will be designed to actually accept and deliver continuous data at a fixed rate. یعنی کہ آپ کے پاس ایک کانسٹنٹ ریٹ ہوگا کہ جس پہ آپ کے پاس ڈیٹا جو ہے وہ آ رہا ہوگا, یا آپ اسے ایکسیپٹ کر رہے ہوں گے یا آپ اسے ڈلیور کر رہے ہوں گے, بٹ وٹ ایور از دا کیس اٹس گوئنگ ٹو بی a fixed rate data, a fixed rate continuous traffic. اب اسٹوڈینٹس کچھ ادر اپلیکیشنس جو ہیں, اور تھوڑی سی اپلیکیشن جو ہیں, لیٹ سپوز ان دا کیس آف ڈیٹا, دیٹ از ویری کامن ان دا کیس آف کمپیوٹر نیٹورکس. تو اس کیس میں کیا ہوگا کہ بیسیکلی یور ڈیٹا از گوئنگ ٹو بی برسٹی. کمپیوٹر نیٹورکس یا پھر ڈیٹا کے کیس میں آپ کا جو ڈیٹا ہے, کئی کیسز میں یو آر گوئنگ ٹو گیٹ برسٹ آف ڈیٹا, اینڈ ایٹ ادر ٹائمس یہ جو آپ کا برسٹ جو ہے یہ بالکل ختم ہو جائے گا, اینڈ دے آر گوئنگ ٹو بی لانگ پیریڈز آف سائلنس. اسٹوڈینٹس دس از دا بیسک ڈفرنس بٹوین دا کنٹینیوس اینڈ دا برسٹی ٹریفک. تو آپ کا جو کنیکشن اورینٹیڈ جو نیٹورک ہے یا کنیکشن اورینٹیڈ سروسز جو ہیں, دے کین بی آئیدر کنٹینیوس اور دے کین سپورٹ برسٹی ٹریفک. اب اسٹوڈینٹس اس سے پہلے کہ ہم لوگ یہ سلائڈ ختم کریں, جو کنیکشن آپ کا ہے ڈیٹا کے کیس میں, لیٹ سپوز برسٹی ٹریفک کی جب ہم بات کر رہے تھے, تو وین ایور یو آر گوئنگ ٹو ہیو اے برسٹ آف ٹریفک, تو یو ڈو ہیو یور نیٹورک. لیکن جب آپ کا ٹریفک کا برسٹ ختم ہو جائے گا, ان ادر ورڈس وین یو ہیو لانگ پیریڈز آف سائلنس, تو ان دس کیس دا کنیکشن ول ناٹ ڈسپیئر وین نو ڈیٹا از سینٹ. جب تک کوئی بھی ایک کمپیوٹر جو کہ آپس میں کمیونیکیٹ کر رہے ہیں, اینی ون آف دا پارٹیز, انلیس اور انٹل دیز کمپیوٹرز اور پارٹیز ریکویسٹ a termination of the connection, the connection stays there. Students, this was the first type of services that are offered by connection oriented networks, and this type is of course continuous and bursty traffic. اب اسٹوڈینٹس آپ کا دوسری ٹائپ جو ہے دیٹ از سمپلیکس اینڈ فل ڈپلیکس کنیکشنز. اس کیس میں اسٹوڈینٹس آپ یہ دیکھیں کہ کنیکشن اورینٹیڈ ٹیکنالوجیز کین بی آئدر سمپلیکس اور فل ڈپلیکس. سمپلیکس اور فل ڈپلیکس ان دونوں ٹرم سے
آپ لوگ جو ہیں بہت اچھی طرح سے واقف ہونا چاہیے آپ کو. وی وینٹ تھرو دیم ان ریئل ڈیٹیل ان دا لاسٹ کورس آف ڈیٹا کمیونیکیشن. اور ڈوپلیکس کے کیس میں پھر دوبارہ ایک بار بتا دوں آپ کو کہ دے آر گوئنگ ٹو بی سم کنیکشن اورینٹیڈ نیٹورکس دیٹ الاؤ ٹو مشینس ٹو communicate in a duplex way. In other words, both machines can send and receive at the same time, while there are other technologies that only allow simplex communication. In other words, only one machine can send at a time and the other has to wait before the first machine finishes. Or is case mein, if you want to communicate using a simplex system, تو آپ کے جو دو computers ہیں, they must have two connections. ایک جو ہے دیٹ شوڈ بی رننگ فرام کمپیوٹر اے ٹو کمپیوٹر بی اینڈ اندر فرام کمپیوٹر بی ٹو کمپیوٹر اے. یہ تو کیس تھا سمپلیکس کا. ان ہاف ڈوپلیکس یو کین یوٹیلائز دا سیم کنیکشن فار سینڈنگ اینڈ ریسیونگ. اب اسٹوڈینٹس, دا تھرڈ ٹائپ آف کنیکشن اورینٹیڈ سروس پیراڈگمز از بیسڈ آن دا کنیکشن ڈیوریشن اینڈ پرسسٹنس. اسٹوڈینٹس, دو طرح کے کنیکشن آپ کے پاس ہو سکتے ہیں. دا فرسٹ ٹائپ is of course the switched connection, یا پھر جس کو ہم نے switched virtual circuit بھی کہا تھا اگر آپ کو یاد ہو ATM کی ڈسکشن میں لاسٹ چیپٹر میں. اور جو دوسری ٹائپ ہے that is the permanent connection or provisioned virtual circuit, and those are also known as permanent virtual circuits. اب اسٹوڈینٹس, ان دونوں میں فرق کیا ہے کہ آپ یہ دیکھ لیں کہ permanent connections جو آپ کے ہوں گے they are going to be permanent and they should stay for months and years. They are going to be hardwired connections, یعنی کہ permanently connected ہوں گے یہ, and they are configured at system initiation time, یعنی جب آپ کا سسٹم جو ہے وہ اسٹارٹ ہوگا تب وہ کنفیگر کر دیے جائیں گے, and they are going to stay there as long as the customer is paying for them. Students, دوسری جو ہماری ٹائپ کے کنیکشنز ہوں گے, I mean some connection oriented networks, they offer switched connections. In other words, the computer maintains a connection to the network on demand, یعنی کہ جب بھی اس کنیکشن کی ضرورت ہوگی تو a switched connection is going to be established. When there is no need of that connection, the connection is going to be terminated. اب students, switched connections جیسا کہ نام سے ظاہر ہے, the internal components for switched connections are going to be switches, اور جو نیٹورک ہمارا اس کیس میں ہوگا that will be known as a switched data network. Students, اگلی ٹائپ جو ہماری ہے وہ سروس گارنٹیز. ان سم نیٹورکس یو کین ایکچولی آفر اور ایلوکیٹ سرٹن سروس گارنٹیز. فار ایگزامپل, آپ اس نیٹورک کو یہ بتا سکتے ہیں, یا کمپیوٹر جو اٹیچ ہے اس نیٹورک سے, اس نیٹورک کو یہ بتا سکتا ہے کہ اسے منیمم تھرو پٹ ریٹ یا پھر میکسیمم ڈیلے کتنی ریکوائرڈ ہے. دیر آر سم ادر نیٹورکس دیٹ ڈونٹ ایکچولی الاؤ to the users or the machines to mention these kind of service guarantees. اب اسٹوڈینٹس, اس کی ایگزامپل جو ہے وہ ہم لوگوں نے ATM کے کیس میں پڑھی تھی. جب میں آپ لوگوں کو کوالٹی آف سروس جو ہے اس کو ڈسکس کر رہا تھا ان دا کیس آف ATM, میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ فار ایگزامپل اف یو آر ورکنگ ود وائس, تو یو کین ریکویسٹ میکسیمم اور a minimum data rate or a throughput of at least 64 kilobits per second. On the other hand, you can also ask the network to provide you with the maximum delay that is going to be no more than 500 milliseconds. Students, یہ تو تھیں service guarantees. Now students, in connection oriented networks, you can either have a stream interface or you can have message interface. Students, stream interface کے کیس میں کیا ہوگا کہ basically there is nothing like a concept of a packet. No boundaries are recorded. آپ کا جو ریسیور ہے دیٹ may receive a single block of 60 characters even though the sender actually sends 3 blocks of 20 characters each. یعنی کہ اسٹریم انٹرفیس آپ کے پاس ہوگا 20 کہ جب بلاکس آپ کے پاس آئیں گے تو آپ کا جو انٹرفیس درمیان میں ہے وہ کیا کرے گا, اٹ ول provide the sender with a stream of bits rather than 3 blocks of 20 bits or 20 characters each. Now students, as opposed to stream interfaces, some connection oriented networks also provide a message interface. یعنی کہ اس کیس میں it will, چاہے آپ کے پاس ڈیٹا اسٹریم کے کیس میں آ رہا ہو یا پیکٹس کی شکل میں آ رہا ہو, your message interface
will deliver the data in the same size chunks or the same size packets that the sender has actually transmitted. So students, یہ تو تھی ہماری types of different types of services that can be provided by a connection oriented network. آپ نے دیکھا کہ although all of the networks that we talked about were providing connection oriented services, لیکن آپ نے یہ دیکھا کہ ان سروسز کی ڈفرینٹ ٹائپس ہیں. کچھ کنٹینیوس ٹریفک دیں گے دیٹ somebody or some computer networks will work with the bursty traffic, some will have stream interface, others are going to use the message interface. Basically all work under the connection oriented network technology, but they differ in the types of services that they provide. Service paradigms کی ہم لوگ بات کر رہے ہیں. اب اسٹوڈنٹ کچھ کنیکشن لیس سروسز کی بات کر لیں. اس کیس میں جیسا میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ دا کنیکشن از ناٹ نیسسری, دا کنیکشن از آلویز اویلیبل. جب بھی کسی کمپیوٹر نے کچھ سینڈ کرنا ہوگا تو what it will do is it will combine the bits or the characters in some specified form, جس کو ہم نے فریمز کا نام دیا تھا. ان فریمز کے ساتھ کچھ ایڈریس انفارمیشن لگایا جائے گا, اینڈ دین دس ول بی ٹرانسمیٹڈ ٹو دا ایکسیس سسٹم. جو آپ کا ایکسیس میکانزم ہوگا اس کو پرووائڈ کر دیا جائے گا ان دا فارم آف پیکٹس. اب اسٹوڈینٹس, دس پیکٹ ول ایکچولی فائنڈ اٹس وے فرام دا نیٹورک, going from one hop to the other to the next, and it will reach the destination, and you are going to actually send it by using the packet switches in the middle. ہر پیکٹ سوئچ جو ہے وہ اس اسپیسیفک پیکٹ کے لیے نیکسٹ ہاپ کو چوز کرے گا. اسٹوڈینٹ یہ تو ہماری ایگزامپل تھی کنیکشن لیس سروسز کی. اسٹوڈینٹس اس کنیکشن لیس سروس کو یو کین ایکچولی کمپیئر اٹ از ویری سملر ٹو دا پوسٹل میل سسٹم. A computer creates a frame and puts an address on it. Similarly, postal mail کے کیس میں آپ کیا کریں گے, آپ خط جو ہے اس کو envelope میں بند کریں گے اور اس کے اوپر ایڈریس ڈال دیں گے, and then this specific frame will be transmitted to the interface, to the network interface, NIC. یاد ہے آپ کو, اس کو یہ دے دیا جائے گا فار ٹرانسمیشن اوور دا نیٹورک. ویری سملر ٹو یور ہینڈنگ یور انویلوپ ود دا ایڈریس ود اے لیٹر ان اٹ ٹو دا پوسٹ آفس. اس کے بعد سملر ٹو دا پوسٹل میل, جیسا کہ پوسٹل میل آپ کی ڈفرینٹ پوسٹ آفیسز سے ہوتے ہوتے ڈفرینٹ ہاپ سے ہوتے ہوتے اپنے ڈیسٹینیشن پہ پہنچے گی. سملر ٹو دیٹ ان دا کنیکشن لیس کیس آپ کا جو پیکٹ ہے وہ ڈفرینٹ پیکٹ سوئچز ڈفرینٹ ہاپ سے ہوتے ہوتے اپنی ڈیسٹینیشن پر پہنچے گا. ہر پوسٹ آفس, ہر پیکٹ سوئچ جو ہے اس کے ڈیسٹینیشن ایڈریس کو دیکھے گا اور کورسپونڈنگلی اس کو کورسپونڈنگ پوسٹ آفس یا پھر پیکٹ سوئچ کے پاس ٹرانسمٹ کر دے گا. اب اسٹوڈنٹس جیسا ہم لوگوں نے ڈسکس کیا تھا ان دا کیس آف کنیکشن اورینٹیڈ سروس پیراڈیگم, کنیکشن لیس سروس پیراڈیگم جو ہے اس میں بھی وی ہیو ڈفرینٹ ٹائپس آف سروسز. فار ایگزامپل آپ لوگوں نے دیکھا اے ٹی ایم کے کیس میں, آپ لوگوں نے دیکھا ایتھرنیٹ کے کیس میں کہ ایڈریسنگ اسکیمز دے کین ویری. کچھ آپ کے جو نیٹ ورکس ہیں دے یوز اے ڈفرنٹ کائنڈ آف ایڈریسنگ اسکیم, دا ادرز یوز اے ڈفرنٹ کائنڈ آف ایڈریسنگ اسکیم. سملرلی اسٹوڈنٹس, نیٹ ورکس لائک اے ٹی ایم دے یوز دا سیم کانسیپٹ ایز پیکٹس, بٹ دے کال دیز پیکٹس ایز سیلز, اور وہ پیکٹس جو ہیں ہمارے جو سیلز ہیں دوز آر گوئنگ ٹو بی فکس سائز. دین دیر آر سم ادر ٹیکنالوجیز دیٹ یوز دا سیم کنیکشن لیس سروسز بٹ دے یوز دا کانسیپٹ آف ویریبل سائزڈ پیکٹس. Similarly, there are technologies like Ethernet that actually also specify a maximum or a minimum frame size. So, keeping inside the same service paradigm, yani ke connection oriented یا پھر connection less, you can have different types of services that a network can provide to its attached computers. اب اسٹوڈینٹس اس سے پہلے کہ ہم اس کنیکشن لیس اور کنیکشن اورینٹیڈ کی ڈسکشن کو ختم کریں, ایک چیز ہمارے پاس کچھ انٹیریئر اور ایکسٹیریئر سروس پیراڈیگم بھی ایک چیز ہوتی ہے. انٹیریئر اور ایکسٹیریئر کے کیس میں وٹ ڈز اٹ مین ایکچولی,
that a network, it might be possible that a network is providing some specific services to its attached computer, لیکن انٹرنلی وہ نیٹورک جو ہے ایک ٹوٹلی ڈفرینٹ سروس پیراڈیگم یوز کر رہا ہو. فار ایگزامپل, اس کی بہت بڑی ایگزامپل از ARPANET, دا فرسٹ فارم آف انٹرنیٹ. دا ARPANET used a connection oriented service paradigm internally, یعنی انٹیریئر جو سروس پیراڈیگم تھا دیٹ واز کنیکشن اورینٹیڈ, لیکن جو اٹیچ کمپیوٹرس تھے اس نیٹورک کے ساتھ, دوز کمپیوٹرز ور یوزنگ کنیکشن لیس سروس پیراڈیگم. تو انٹیریئر سروس پیراڈیگم جو تھا دیٹ واز کنیکشن اورینٹیڈ, while the exterior service paradigm was connectionless. اب اسٹوڈنٹس اس کی ایک اور بڑی ایگزامپل that actually use a mixture of the connection oriented and connectionless service paradigms is the TCP/IP. تھوڑی سی انٹروڈکشن آپ لوگوں نے ڈیٹا کمیونیکیشن کے کورس میں اس کی دیکھی ہے, اور ڈیٹیل میں ہم اس کو آگے چل کے اسٹڈی کریں گے. اب اسٹوڈنٹس کچھ کمپیریزن کر لیں دا کنیکشن لیس اینڈ دا کنیکشن اورینٹیڈ نیٹورکس. سلائڈ پہ چلتے ہیں, دونوں ٹائپس کی جو سروسز ہیں ان کے ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیجز کو ذرا دیکھ لیتے ہیں. اسٹوڈنٹس یہ دیکھیں کہ کنیکشن اورینٹیڈ جو آپ کے نیٹورکس ہیں, ان دا کیس آف دیز ٹائپس آف نیٹورکس یور اکاؤنٹنگ از ویری ایزیئر. ان ادر ورڈس, آپ نے اگر بلنگ کرنی ہو تو بلنگ کرنے کے لیے یو آئیدر کین بل فار دا ٹائم آف دا کنیکشن اور یو کین بل فار دا نمبر آف پیکٹس دیٹ آر سینٹ. اب جنرلی ٹائم جو آپ کا کنیکشن کا ہے, ٹوٹل ٹائم فار وچ دا کنیکشن از اسٹیبلشڈ, اس کو بل کرنا, اس کے پیسے کیلکولیٹ کرنا, اس کی اکاؤنٹنگ کرنا, دیٹ از مچ مور ایزیئر ایز کمپیئر ٹو ایکچولی کاؤنٹ دا نمبر آف ٹوٹل پیکٹس اینڈ دین بل دا کسٹمر اکارڈنگ ٹو دیٹ. اسٹوڈینٹس کنیکشن اورینٹیڈ کے کیس میں آپ کی بہت سارے سروس پرووائڈرس, دا موسٹ آف دا سروس پرووائڈرس دیٹ ایکچولی پرووائڈ سروسز ٹو دا کسٹمرس, ٹو دا سبسکرائبرس, دے یوز connection oriented service paradigm or connection oriented networks, because in this specific case the billing becomes very easier. You can easily bill a customer for the time the connection remained in place. اس کے علاوہ اسٹوڈنٹس یہ دیکھیں کہ کنیکشن اورینٹیڈ کے کیس میں you can actually learn about the network problems very easily. In other words, connection less کے کیس میں آپ یہ دیکھیں کہ بیکاز دا نیٹورک از آلویز پریزنٹ, تو اگر آپ کے پاس برسٹی ٹریفک ہے تو کیا ہوگا, یو آر گوئنگ ٹو ہیو لانگ پیریڈس آف سائلنس. تو ان دیٹ اسپیسیفک کیس بیکاز نو کنیکشن از اسٹیبلشڈ بفور دا ڈیٹا از ایکچولی سینٹ, تو a computer or a machine connected to a connectionless network can keep on sending packets without any knowledge of the interruption or without any knowledge of the network failure. لیکن اسٹوڈنٹس کنیکشن اورینٹیڈ نیٹورکس کے کیس میں کیا ہوگا کہ وین ایور a network connection is requested, اگر اس وقت نیٹورک میں کوئی پرابلم ہوگی تو دیٹ ول بی لرنڈ اور دیٹ کین بی رپورٹڈ ٹو دا نیٹورک مینیجر اور دا نیٹورک ایڈمنسٹریٹر. اب اسٹوڈنٹس نیچے آ جائیں, کنیکشن لیس کے کیس کو دیکھ لیں. اس کیس میں دا بگیسٹ اینڈ دا ویری اپیرنٹ ایڈوانٹیج از دیٹ اٹس گوئنگ ٹو ہیو لیس اوور ہیڈ. اسٹوڈنٹس کنیکشن لیس کے کیس میں آپ نے یہ دیکھا تھا کہ بیسیکلی کنیکشن اورینٹیڈ کے کیس میں آپ نے یہ دیکھا تھا کہ بیسیکلی وین ایور یو ایکچولی ہیو ٹو کمیونیکیٹ یو ہیو ٹو اسٹیبلش اے کنیکشن فرسٹ. اب اسٹوڈنٹس یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو ڈیٹا آپ نے ایکچولی ایکسچینج کرنا ہو یا سینڈ کرنا ہو یا ریسیو کرنا ہو, دیٹ از مچ اسمالر اور دیٹ ٹیکس مچ لیسر ٹائم ایز کمپیئر ٹو دا ایکچوئل ٹائم اور دا ریسورسز دیٹ آر نیڈیڈ فار دا کنیکشن اسٹیبلشمنٹ. اور اسٹوڈنٹس کنیکشن اورینٹیڈ کے کیس میں یو آر آلسو گوئنگ ٹو ہیو مچ مور اوور ہیڈ ایز کمپیئر ٹو دا connection less scheme, because you don't need to establish a connection before you transmit in the connection less networks. Students, because of the same property, because of the same reason of no requirement of actually establishing a connection, آپ یہ بھی دیکھیں کہ it is far more easier to implement the network that is a connectionless network as compared to the connection
oriented networks. اب اسٹوڈینٹس اگلی سلائڈ میں آپ یہ دیکھیں کہ دیز آر سم آف دا ایگزامپلز آف دا سروس پیراڈیگمس. اسٹوڈینٹس ڈفرینٹ ٹیکنالوجیز یہاں پہ دکھائی ہوئی ہیں اور آپ یہ کلیئرلی دیکھ سکتے ہیں کہ موسٹ آف دا ٹیکنالوجیز دیٹ آر used for local area networks they use a connectionless service. آپ نے یہ دیکھا تھا ایتھرنیٹ کے کیس میں, اگر آپ کو کچھ یاد ہو کہ although some time is required to actually access the network, to access your specific transmission medium, but no connection is required. ہر کمپیوٹر جو ہے وہ ایتھرنیٹ کے کیس میں it is always connected to the bus network. Although some time is required to access that bus network, but there is no need to establish a connection. A connection is always established. تو آپ دیکھیں کہ کنیکشن لیس آپ کو یہاں پہ سروس نظر آ رہی ہوگی ایتھرنیٹ کے کیس میں. سملرلی میں نے آپ کو بتایا کہ all the famous local area network technologies they use connection less service paradigms. Ethernet, token ring, FDDI, all of them are for LANs and all of them use connection less technologies. Our students, frame relay, it is basically a wide area network technology, a WAN technology, and it basically works with the connection oriented service paradigm. اسی طرح سے آپ اے ٹی ایم کو دیکھ لیں. اے ٹی ایم کے کیس میں بیسیکلی اٹس اے کنیکشن اورینٹیڈ ٹیکنالوجی, بٹ میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ این اے ٹی ایم واز ڈیوائزڈ ٹو ایکچولی پلے دا رول آف بوتھ اے لوکل ایریا نیٹورک اینڈ اے وائڈ ایریا نیٹورک. تو آپ یہ دیکھیں کہ اے ٹی ایم کے کیس میں although you are using connection oriented service paradigm, still your ATM network can be used both for local area networks and the wide area networks. Students, local talk, again an Apple LAN technology. پھر دیکھیں connection less آپ کے پاس paradigm یوز ہو رہا ہے. ایک یہاں پہ ٹیکنالوجی جس کی ہم نے بات نہیں کی, that is switched multi megabit data service, SMDS. SMDS جو ہے although almost obsolete, this is used for wide area networks and it still uses connectionless. یعنی کہ آپ کے پاس یہ wide area network technology ہے, but unlike other WAN technologies, it uses a connectionless service paradigm. Students, ایک اور important property کی بات کر لیں. connectionless اور connection oriented کی بات چل رہی ہے. There is another important point of the address versus the connection identifiers. Students, connectionless نیٹورکس کے کیس میں, کنیکشن لیس سروس پیراڈیگمس کے کیس میں, یو ہیو ٹو ایکچولی یوز اے فل ایڈریس, اے فل ڈیسٹینیشن ایڈریس. آپ کا جو پیکٹ ہے اس کے ہیڈر میں یو آر گوئنگ ٹو ہیو دا فل ڈیسٹینیشن ایڈریس آف دا ڈیسٹینیشن آف دیٹ پیکٹ. دس از دا کیس آف کنیکشن لیس نیٹورکس یا پھر کنیکشن لیس سروس پیراڈیگمس. اسٹوڈینٹس, آن دا ادر ہینڈ کنیکشن اورینٹیڈ نیٹورکس کے کیس میں you don't have to use a full-fledged address. You can just work out with something that is known as a connection identifier. اس کیس میں کیا ہوگا کہ جس طرح ہم نے اے ٹی ایم کے کیس میں پڑھا تھا, اگر آپ کو یاد ہو, اے ٹی ایم کے کیس میں whenever you actually start with an ATM connection, only the first computer needs to tell the switch that this is my destination. اور اس ڈیسٹینیشن کو بتانے کے بعد کیا ہوگا کہ ایک وی پی آئی, وی سی آئی, ایک کنیکشن آئیڈینٹیفائر جو ہے وہ مل جائے گا اس اسپیسیفک کمپیوٹر کو, اس اسپیسیفک ورچوئل چینل کو یا پھر کنیکشن کو, اینڈ دین سملر کنیکشن آئیڈینٹیفائرس آر ایلوکیٹڈ ٹو آل انٹرمیڈیٹ کنیکشنز. اب جو کنیکشن آئیڈینٹیفائر ہے دیٹ از گوئنگ ٹو بی مچ اسمالر دین دا ایکچوئل ایڈریس. سلائڈ کی جانب چلتے ہیں اینڈ لیٹس ہیو این ایگزامپل آف the address versus this connection identifier by using this example. Students, اس سلائڈ میں دیکھیں کہ اے ٹی ایم کی ایگزامپل ہے. اب ایکچوئل اے ٹی ایم ایڈریس جو آپ کے پاس ہے دیٹ از نارملی 160 bits لانگ. لیکن ہم لوگوں نے لاسٹ چیپٹر میں یہ پڑھا تھا کہ when you talk about a connection identifier, جب آپ ایک وی پی آئی, وی سی آئی کی بات کرتے ہیں تو دیٹ از اونلی 24 bit لانگ. اسٹوڈینٹس کمپیئر کریں آپس میں 160 bits of actual address versus 24 bits of a connection identifier. اور آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ کنیکشن آئیڈینٹیفائر جو ہے اس میں 8 bits کا آپ کا وی پی آئی تھا اینڈ 16 bits were for وی سی آئی اور دا ورچوئل سرکٹ آئیڈینٹیفائر. اب اسٹوڈینٹس, یہ جو کنیکشن آئیڈینٹیفائر ہوگا دیٹ از گوئنگ ٹو بی لوکل ٹو ایچ کمپیوٹر, اٹ از گوئنگ ٹو بی لوکل فار
each step or each connection, and this may be different in different parts of the ATM switch. Students, یہ ہمارا کانسیپٹ تھا آف دا ایڈریس اینڈ اے کنیکشن آئیڈینٹیفائر. تو یہ ایک اور امپورٹنٹ پراپرٹی تھی کنیکشن اورینٹیڈ اور کنیکشن لیس کے کیس میں کہ جس کی ہم لوگوں نے بات کرنی تھی بیفور وی ایکچولی لیو دس ٹاپک. اسٹوڈینٹس, آخری ہماری کریکٹرسٹکس ٹائپ جو ہے وہ رہ گئی ہے, دیٹ از دا پرفارمنس آف اے نیٹ ورک. کس طرح سے پرفارمنس کو میئر کرتے ہیں ان اے نیٹ ورک, اینڈ وی آر گوئنگ ٹو ٹاک اباؤٹ دیٹ ان دا نیکسٹ لیکچر. اب اسٹوڈینٹس آج کے لیکچر کا تھوڑا سا ریویو کر لیں. اسٹوڈینٹس, آج کے لیکچر کو ہم لوگوں نے اسٹارٹ کیا ود دا ڈسکشن آف ورچوئل پرائیویٹ نیٹ ورکس, اور میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ کس طرح سے ایک وی پی این سسٹم کام کرتا ہے اینڈ ہاؤ اٹ ایکچولی کمبائنس دا ایڈوانٹیجز آف بوتھ دا پرائیویٹ نیٹ ورکس اینڈ دا پبلک نیٹ ورکس. اس کے بعد اسٹوڈینٹس تھوڑی سی ہم لوگوں نے بات کی اباؤٹ دا سیکنڈ مین کریکٹرسٹک آف دا کمپیوٹر نیٹ ورکس, اینڈ دیٹ از سروس پیراڈیگمس. سروس پیراڈیگمس کی دو ٹائپس ڈیفائن کی based on the services that your network provides to the attached computers. First one, connection oriented service paradigm. The second one, connectionless service paradigm. اس کے بعد کچھ کنیکشن اورینٹیڈ کو فردر ڈسکس کیا, اور آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے although your network is going to be connection oriented, but still the types of services that it provides that can differ. Continuous versus bursty, simplex versus half duplex. Then you had different types of these services that are actually used or that actually work under the same connection oriented paradigm. اس کے بعد اسٹوڈنٹس کچھ کنیکشن لیس کی بات کی, اور آپ نے دیکھا کہ اس کیس میں you don't need to have a connection, you don't need to establish a connection before actual data is transmitted between the computers. اس کے بعد اسٹوڈنٹس کچھ comparison ہم لوگوں نے دیکھا between both these connection oriented and connectionless service paradigms, and in the last we talked a little bit about the example technologies that use connectionless or connection oriented service paradigms, and then we finished up with a discussion of addresses in connectionless service paradigm versus the connection identifiers in the connection oriented service paradigms or the connection oriented networks. So students, یہیں پہ آج کے لیکچر کو ختم کریں گے. اگلے لیکچر میں ہم لوگ ان شاء اللہ تعالیٰ اس نیٹ ورک کریکٹرسٹکس کا جو ہم نے چیپٹر اسٹارٹ کیا ہوا ہے اس کو وائنڈ اپ کریں گے ود دا ڈسکشن آف دا لاسٹ کریکٹرسٹک آف دس اسپیسیفک کمپیوٹر نیٹ ورکس, دیٹ از پرفارمنس. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.